اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ نساء، اس کی آیات 19 سے لے کر 23 تک، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنا چوتھا پارہ جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 19۔ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ بھی کہ جو نوٹس نہیں بناتے، کوشش کریں کہ کم از کم آج کا لیسن کے آپ تھوڑے بہت نوٹس کچھ ضرور بنائیں۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19۔ یا ایہا الذین آمنو، میں آج بریک ڈاؤن کر کے اس لیے نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ ہم بہت اچھی طرح ہمیں یاد ہو چکی ہے چیز۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ آگے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جن جن کے دل میں ایمان ہے نا، تو اب آگے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات بتانے لگے ہیں ہمیں۔ لا نہیں، یحلو جائز ہے، لکم لیے تمہارے، ان کے ترثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، و اور لا نہیں، تعدلوہن تم تنگ کرو۔ اس کے معنی جو تنگ کرنے کے بھی ہوتے ہیں، منع کرنے کے بھی ہوتے ہیں، روکنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور ہنہ جب اینڈ پہ آتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لِتَذْهَبُوا لام زیر شروع میں ہے تو اس کے معنی ہوں گے تاکہ لے جاؤ تم، بِبَعْدِ کچھ، ما جو، آتَیْتُمُوہُنَّ دیا تم نے، ہنہ ان کو۔ میں اس لیے اسٹریس کرتی ہوں اس پہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، تاکہ آپ لوگ پہلے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ مگر، ان یہ کہ، یاتینا وہ آئیں یا مرتکب ہوں، یعنی کہ کرنا کسی چیز کا، تو وہ کیا کرنا وہ آگے پتہ چلے گا۔ بفاحشتن فحاشی کا، بدکاری کا، مبینتن کھلم کھلی، وعاشروہن عاشرو کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، کسی کے ساتھ گزارا کرنا، برتاؤ کرنا۔ اور یہ معاشرے سے ہے، جیسے معاشرہ ہم کہتے ہیں نا، ایک سوسائٹی، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں باہمی زندگی گزارنا، تو مل جل کے رہنے کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہے عاشرو۔ عاشرو پھر آگے چونکہ ہنہ ہے تو رہو ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بالمعروف معروف طریقے سے۔ معروف ایسا طریقہ جس کو سب اچھا جانے، وہ جو بھی کوئی دیکھنے والا وہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اچھے طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی معروف آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب دستور کے مطابق، کہ جس کو سب لوگ اچھا جانے۔ فَإِن پھر اگر، کرہتموہن تم ناپسند کرو ان کو، کراہت آتی ہے نا، کسی چیز سے کہتے ہیں کراہت، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، تو وہ ہے یہ کرہتو، تو آپ کو اس سے یاد رہے گا پھر۔ فعسا تو ہو سکتا ہے، یا شاید بھی آپ اس کے معنی کر سکتے ہیں، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، و اور یجعلا بنا دے، اللہ اللہ، فیہ اس میں، خیرن خیر یا بہتری، کثیرن بہت بڑی۔ آیا نمبر 20۔ و اور ان اگر، ارد تم ارادہ کرو تم یا تم چاہو، استبدالا بدلہ لینے کا، زوجن ایک عورت یا بیوی کو، مکانہ جگہ، زوجن دوسری بیوی کا یا دوسری بیوی کی،
وآتیتم اور تم دے چکے ہو، احداہن پہلی ان کی کو، ان میں سے پہلے والی کو، یعنی کہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ لاس نہ ہو جائیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تم اگر بدلنے کا ارادہ کر لیا ہے تم نے ایک بیوی کو دوسرے سے، یعنی کہ پہلی کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنے کا، تو پھر پہلی کو جو دے چکے ہو، آتیتم احداہن تم دے چکے ہو پہلی ان میں سے، قنطارن خزانے یا بہت سارا مال، فلا تو نہ تأخذو لو تم منہ اس میں سے شیئن کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے، شروع میں جو ہے نا یہ دیکھیں الف حمزہ اس کے اوپر، تو یہ جب سٹارٹ میں ایسے آ جاتا ہے نا تو اس کے معنی کوسچن مارک کے بنتے ہیں، تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، کوسچن کیا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگے اسے، بہتانن بہتان لگا کر، و اثمن اور گناہ یا ظلم کر کے، مبینہ کھلم کھلا۔ آیا نمبر 21، وکیفا اور کس طرح، تأخذونہ تم لے سکتے ہو، اینڈ پہ ہو ہے اس کو، وقد اور تحقیق، یہاں پر آپ واو کے معنی اور بھی کر سکتے ہیں اور حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ تحقیق افدا مل چکا ہے، بعدکم بعد تمہارا، الا طرف بعدن بعد کے، وَأَخَذْنَا اور وہ لے چکی ہیں، منکم تم سے، میثاقاً میثاق عہد کو کہتے ہیں، غلیظہ پختہ، ہم اپنی زبان میں تو غلیظ ایک نیگیٹو سینس میں آتا ہے نا، گندے کو کہتے ہیں غلیظ ناپاک، لیکن عربک میں غلیظ کے معنی جو ہوتے ہیں یہ پختہ کے ہوتے ہیں، پکا۔ آیا نمبر 22، ولا اور نہ، تنکیحو نکاح کرو تم، ماں جن سے، نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپ نے، من سے، النسائی جن عورتوں، الا مگر، ماں جو، قد تحقیق، سلفا پہلے ہو چکا، انہو بے شک یہ، کانا ہے، فاحشتن نہایت ہی بے حیائی، ومقتن اور سخت ناراضگی کا، وساء اور بہت برا ہے، سبیلا راستہ۔ آیا نمبر 23، حرمت حرام کر دی گئیں، علیکم تم پر، امہاتکم مائیں، کم تمہاری، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، وعماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، وخالاتکم خالائیں تمہاری، وبنات الاخی اور بیٹیاں، الاخی بھائی کی، وبناتو اور بیٹیاں، الاختی بہن کی، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی جنہوں نے، اردعنکم اینڈ پہ کم ہے تمہیں، اور شروع میں کیا رہ گیا، رضاعت ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دودھ پلانا، رضاعت ہم نے دیکھی تھی اس کی مدت تو یہی ہے، رضا سے دودھ پلانا، اور تمہیں اینڈ پہ کم ہے تو دودھ پلایا تمہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری، من الرضاعتی دودھ شریک بہنیں آپ کی، دودھ شریک بہنیں جو آپ کے اس میں ساتھ ہو جائیں گی، وَأُمَّهَاتُ اور مائیں، نسائکم بیویوں کی تمہاری، وَرَبَائِبُكُمْ اور ربیبہ یعنی کہ پرورش پالنے والی تمہاری، اللاتی جو، فی میں، حجورکم گودوں میں تمہاری، من طرف سے، نسائکم
عورتیں تمہاری اللاتی وہ جو دخل تم داخل ہوئے یا صحبت کر چکے تم بہن جن سے فَإِن پھر اگر لم نہیں تکونو ہو تم نے دخل تم کہ صحبت کی ہو بہن ان سے فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر وحلائل اور بیویاں ابنائکم بیٹوں کی تمہاری الذین وہ جو من سے اسلابکم سلب کہتے ہیں بیک کو پشت تمہاری اور یہاں پر اس سے مراد سگے آپ کہہ سکتے ہیں سگے جو ہوتے ہیں نا جو جن کو آپ نے خود پیدا کیا ہوتا آپ کی اپنی سگی اولاد تو پشت سے مطلب جو آپ کی پشت سے پیدا ہوئی ہیں وَأَن اور یہ کہ تجمعو اکٹھا کرو تم بینا درمیان الاختینی دو بہنوں کو الا مگر ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا رحیمہ رحم کرنے والا. تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 19. خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایمان والے لوگوں سے. ان کو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال یعنی کہ حق مہر وغیرہ اور یا اس کے علاوہ اور بھی جو تحفے تحائف ہوتے ہیں تم انہیں دے چکے ہو کہ اس کا کچھ حصہ اڑا لو الا یہ کہ وہ بدچلنی کا ارتکاب کریں یا گناہ کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو. شان نزول اس آیت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے اپنی پچھلی آیات میں بھی دیکھا تھا وراثت کی جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں پرانے وقت میں کیا کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو بھی ورثہ سمجھا جاتا تھا اور وارث کون ہوتا تھا کیونکہ وہ ورثہ اس کو کہا جاتا تھا تو اس کا وارث پھر بن جاتا تھا اس کا سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی مرنے والے کا بھائی یا اس کا کوئی سوتیلا بیٹا وہ پھر اس کا وارث بن جاتا تھا. تو ابن عباس اس بارے میں کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا اور وہ بھی ترکہ ہی سمجھی جاتی تھی. اب وہ اگر چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے اور اس میں ساتھ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جیسے خود آپ کو ہوا کہ اب یہ تو اپنے بھائی کے ترکے میں ہمیں ملی ہے اب خود نکاح کر لیا اور اس کا حق مہر جو ہوتا تھا اپنی مرضی سے طے کر لیتے تھے تھوڑا بہت جتنا بھی دینا ہوتا تھا مطلب اس میں عورت کی کوئی اس کو نہیں پوچھتے تھے بس تھوڑا بہت دے دیا. اور یا پھر دوسرا طریقہ وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو وہ نہیں پسند ہوتی تھی کہ ہم اس سے نکاح کریں اس لیول تک پسند نہیں تھی جب خود نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر باہر کہیں نکاح اس کا کرتے تھے اور وہ بھی صرف اس کے ساتھ جس کو وہ خود پسند کرتے تھے یعنی کہ وہ عورت نہیں وہ جو وارث بن جاتے تھے اس کے وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہتے اس عورت کا نکاح کر دیتے تھے. اور تیسری چیز کیا ہوتی تھی کہ اس کا نکاح کہیں پہ بھی ہونے نہیں دیتے تھے نہ خود اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے نہ کسی کے ساتھ ہونے دیتے تھے اور اس کو اسی طرح لٹکائی رکھتے تھے کہ بس اس کا کہیں بھی نکاح نہیں ہم کریں گے. اب اس طرح کی جب اس میں ریزن ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کو تنگ کرنے والا معاملہ نا کہ جیسے ایک ظلم کرنے والی بات ہوتی ہے عورت کو کہ ہم اس کو تنگ کرنے کی خاطر اس کو نہ خود نکاح کریں گے نہ اس کو کہیں پہ نکاح کرنے دیں گے جب تک کہ یہ اپنی وراثت میں سے ہمیں کچھ حصہ نہ دے
یہ بھی طریقہ ان کا ہوتا تھا کہ جو اس کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے ملا ہے اس میں سے ہمیں کچھ حصہ دے تو پھر ہم اس کو اجازت دیں گے کہ یہ کہیں اور نکاح کرے. تو یہ طریقہ جب وہ لوگ کرتے تھے تو اس کے اوپر پھر یہ آیت اتری ہے، اور اس آیت کے اترنے کے بعد عورتوں کو پوری آزادی پھر مل گئی کہ وہ جو چاہیں کریں، کیونکہ اب ان کی مرضی، وہ تو اپنی عدت پوری کرنے کے بعد جہاں چاہیں نکاح کریں. تو اب اس آیت سے ان کو جو تھی یہ آزادی ملی تھی. تو عورتوں پہ ظلم کرنے کے جیسے بہت سے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا، اور یہی طریقہ ان عورتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ جن کو آدمی نے طلاق دینی ہو. جیسے کہ اب اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا گھر میں، میری اس سے نہیں بنتی، آپ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو، لیکن اب آپ کیا کریں گے کہ آپ بجائے یہ کہ اس کو ایک معروف طریقے سے اس کو طلاق دیں، ایک سیپریٹ ہو جائیں، وہ اس طرح نہیں کرتے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، آپ کو بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ ایسے جانتے ہوں گے، یا اپنی سوسائٹی میں ہم لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو عورت کو آزاد کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اس کو درمیان میں لٹکا کے رکھتے ہیں، ایک طرح سے جیسے اس کو تنگ کرنے کے لیے کہ اس کو بس ہم نے تنگ کرنا ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو ساتھ تو رہنا نہیں، ان کو ڈیورس دینی ہے، لیکن ابھی نہیں دیں گے، اتنا تنگ کر کے دیں گے کہ یہ خود ہی اپنا حق مہر جو ہے اس کو چھوڑ دے. یہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اپنا حق مہر چھوڑتی ہوں، آپ مجھے بس آزاد کر دو. اور یا پھر یہ کہ کچھ مال دے، ان کو تھوڑے پیسے ویسے دے، کچھ ایکسٹرا ان کو کوئی دے، تو جس کی بنا پر یہ علیحدہ ہوں گے، پھر ان کو ڈیورس دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع کی گئی ہیں کہ اس طرح کے کام جو ہیں یہ غلط کام ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات کی گئی کہ آپ عورتوں کو، اگر عورت، یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی آیت میں دیکھا تھا کہ اب عورتیں بعض اوقات خراب راستے پہ چل پڑیں، غلط راستے پہ چل نکلیں، بدچلنی کی طرف آ جائیں، فاحشہ بن جائیں، ایک طرح سے برائی کے کام کرنے لگ جائیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کو پھر آپ گھر میں قید کر دیں گے. اور یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ اس عورت نے کوئی بدکاری کی ہے، فساد یا نافرمانی کرتی ہیں ایسی عورتیں، تو پھر آپ اس صورت میں ایسے کریں گے، وہ بھی صرف اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس عورت کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، آپ کیونکہ آپ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو، اسے کوئی اذیت نہ دو، اس کے ساتھ بھلائی اور حسن معاملے سے پیش آؤ. تو یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو طلاق دینے کی بجائے اس کو بسانے کی کوشش کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے یہاں پر کہ طلاق چاہے جائز کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے جنریشنز تک آ کے اس کا اثر جاتا ہے. تو طلاق کوئی بہت پسندیدہ کام نہیں ہے، تو اسی لیے کوشش ہونی چاہیے کہ آخری وقت تک آپ نبھانے کی کوشش کریں جب تک ہو سکتا ہے. لیکن بعض اوقات حالات ہی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے، تو اس وقت پھر یہ کہ ظاہر طلاق کا ہی انسان کے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک آپ اگر اس معاملے کو سلجھا سکیں اور اچھے طریقے سے رہ سکیں تو پھر اول یہی بات بہتر ہے کہ آپ اس کو جو طلاق نہ دیں اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کریں. اب اس کے بارے میں یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، سیرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا یہ کہ جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا نا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو، ان کو کوئی اذیت نہ دو. تو جو ہم نے اپنی سیرہ سے بھی چیزیں لرن کی تھیں اور پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی تھی. جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں، اپنے غلاموں کے بارے میں، لونڈیوں کے بارے میں اور بیویوں کے بارے میں، تو بہت زیادہ ان کے بارے میں تاکید کی تھی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران بھی بتایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے.
اللہ کی ذمہ داری پر کیا مطلب کہ تم نے ان سے نکاح کر کے، تو نکاح جب آپ کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی آیات آپ پڑھتے ہیں نا جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور ان کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے، تو اب یعنی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ نے یہ کام کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پہ یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس سے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی موجود ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ٹیڑھ پن ہے عورت میں، لیکن آپ کو اس کو ایز اٹ از ہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں آگے بتایا کیا جا رہا ہے ہمیں، ایک رول ہے زندگی کا، آپ کہہ لیں گولڈن رول آپ کہہ لیں اس کو، اور بتا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ اس میں بہت ساری بھلائی آپ کے لیے رکھی ہوئی، اور اللہ نے اس میں آپ کے لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمیں دیکھنے میں بری لگتی ہیں وہ حقیقتاً آپ کے لیے بری بھی ہوں یا آن دا لانگ رن آپ کے لیے بری ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے، کون سی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا آپ کو بیوی آپ کو چاہیے تھی کہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، بہت تعلیم یافتہ ہونی چاہیے، مگر اب آپ کی بیوی ویسی نہیں ہے، لیکن وہ اس میں کوئی اور بہت اچھی کوالٹی ہے، یعنی کہ اس کو منی مینجمنٹ میں بہت اچھی ہے، گھر کی مینجمنٹ میں بہت اچھی ہے، اور گھر کو سنبھالنے میں بہت اچھی ہے، ایک اچھی ماں ہے، تو پھر اور دوسری بات یہ کہ شوہر کو تنگ نہیں کرتی، آپ کی فرما بردار ہے، بس یہ کہ ٹھیک ہے خوبصورتی کے اس لیول پہ نہیں جیسا آپ چاہتے تھے، اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں ہر اچھی کوالٹی ہے، تو پھر یہ بھی چیزیں ایک ہیں کہ آپ محض اس وجہ سے تو اس کو ڈیورس نہیں دیں گے نا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی کمی اگر اس میں ہے تو اس میں اللہ نے کوئی اور چیز اچھی ڈالی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں خود آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایسا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو چیز بری لگ رہی ہو اللہ نے اس میں ہی آپ کے لیے بہت خیر رکھی ہو، کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جو اولاد آپ کو دے اور وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ آگے سے بن جائے۔ خوبصورت بیوی آپ لے آئیں لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کی آگے کی لائف جو ہے وہ صحیح نہ رہے، آپس میں ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو پھر وہ کس کام کی زندگی، وہ تو ہر دن ایک آپ کے لیے ایک عذاب ہی بن جائے گا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتا دیا یہ ہمارے لیے گولڈن رولز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بات بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اگر آپ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 20 کے اندر اب بتایا جا رہا ہے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیروں مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم ان پر بہتان لگا کر اور گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اب یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہیں، فرض کریں کہ اب آپ نے ارادہ کر ہی لیا کہ نہیں میرا نہیں گزارا ہو رہا، میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا اس بندی کے ساتھ، مجھے دوسری بیوی کرنی ہے، مجھے دوسری عورت کو لے کر آنا ہے، تو پھر آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے، اس کو طلاق دوں گا تو پھر ظاہر ہے دوسری لے کر آؤں گا، تو جب آپ اس کو طلاق دیں گے تو پھر اس کے بعد کا آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کو تم نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے، پھر اب تم نے ان کو اس عورت کو جو کچھ دے چکے ہو، سب سے پہلے تو اس میں حق مہر آتا ہے کہ آپ نے حق مہر جو دے دیا ہوا ہے اسے، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد بھی
کتنے گفٹ ہوتے ہیں جو شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو، کبھی برتھ ڈیز پر، کبھی اینیورسریز کے نام پر، یا کبھی ویسے ہی کچھ چیز اچھی لگی تو لے آئے. تو اکثر ہوتا ہے نا میاں بیوی میں آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا. تو آپ کو اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ان کو دے رکھی ہیں، کچھ ایسے گفٹ دیے ہیں، کچھ ایسی جیولری بھی ہے جو آپ نے بعد میں کبھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اور بلکہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجائے ان کو یہ کہ تم ان سے وہ چیزیں واپس لو، بلکہ تمہیں اس میں زیادتی کر کے دینا چاہیے کہ جب ان کو آپ گھر سے رخصت کریں تو کچھ ایکسٹرا گفٹ تحفے تحائف ان کو ساتھ میں دیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے اتنا عرصہ اس عورت کے ساتھ گزارا، اس نے اپنی زندگی کے کتنے امپورٹنٹ ایئرز تھے آپ کو دیے، سال دیے، دن دیے، جتنا بھی ٹائم، جتنا بھی وہ ٹائم پیریڈ تھا، لیکن اس نے آپ کو اپنا آپ سونپا، گھر میں آئی، اس گھر میں اپنا گھر سمجھ کے رہی. اب آپ جب اس کو رخصت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آسان تو نہیں ہوگا یہ کام، اور دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی. ظاہر اب اس کا گھر تھا، جب اس کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کے جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس غم کو آپ دور تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ حد تک اس کی کمی کر سکتے ہیں. اور وہ کس طرح سے کہ جاتے وقت اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، اس کو کچھ گفٹ وغیرہ دے کر رخصت کریں، بجائے یہ کہ وہ ہماری سوسائٹی میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ جب ایسی کوئی حالات ہوتے ہیں، طلاق ہوتی، تو سب سے پہلے عورت سے اس کی چیزیں واپس لی جاتی ہیں. جو بعد کے گفٹ جو ہیں سو ہیں، لیکن جو شادی پہ بھی اس کو ملا ہوتا ہے وہ سب بھی اس سے واپس لے لیا جاتا ہے. اس کی جیولری، اس کی منی، کچھ بھی جو بھی کچھ ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے. اول تو اس بیچاری کو بعض اوقات تو ایسے ہی سننے میں آتا ہے کہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی چیز لے جانے نہیں دی جاتی، ساتھ ساری چیزیں اس کی قبضے میں رکھ لی جاتی. اب آپ اس چیز کو دیکھیں اس آیت کے ساتھ ملا کر کتنی کانٹراڈکٹ کرتی ہے یہ چیز. تو آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر نارم بنا لیا ہے وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے. اب یہ اگر ہم میں سے لوگوں نے، جتنے بھی ہم لوگ ہیں اور باقی بھی لوگ ہیں، اگر ہم سب نے قرآن کو پڑھا ہو تو کیا ہم یہ کام کریں کبھی؟ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس چیز کا کہ تم یہ کام مت کرو، اور اگر ہم اس کام کو کر رہے ہیں تو آپ تصور کریں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور اللہ کی نظر میں کیسی چیز سمجھی جاتی ہوگی. اب آپ یہاں سے سوچیں کہ یہ قرآن کا مقصد کیا ہے. ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو جب قرآن سروں سے گزارتے ہیں، کسی کے دلہن کے سر کے گزارتے ہیں نا، دلہن جا رہی اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں قرآن کو، تو کیا فائدہ ہے اس سے قرآن کا؟ قرآن کا مقصد جو ہے وہ اس سے سبق لینا ہے، اس سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. تو اگر آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں قرآن ترجمے کے ساتھ، یا کبھی آپ نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اس کی ایکسپلینیشن دیکھنے کی کوشش نہیں کی، تفسیر کو جاننے کی کوشش نہیں کی، تو یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چلیں گی؟ ہم تو مسلسل وہی کام کرتے چلے جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں آگے بتانا بھی چاہیے اس چیز کو. اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں یا ہماری فیملی میں کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو کم از کم ہم بول تو سکیں اس وقت کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے. سوچیں کتنی گھن آتی ہے نا ایسے کام سے. کون ایسا کام کر سکتا ہے کہ خود ہی آپ اپنے وامٹ کو خود ہی آپ اس کو چاٹ لیں؟ کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ لیکن ایسے بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کو گفٹ دینے کے بعد واپس لے لے تو اس کی مثال اس طرح سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کوئی معمولی بندہ نہیں کہہ رہا. یہ آیت نمبر 21، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو، پچھلی ہی آیت کی کنٹینیویشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم مطلب ایک طرح سے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال آتا بھی ہے کہ میں اس کو جو چیزیں دی واپس لے لوں، تو پھر تم یہ کر بھی کیسے سکتے ہو؟
ہاؤ ڈیئر یو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ والا اس طرح سے ایکسپریشن ہوتا ہے، ہاؤ ڈیئر یو، تم کیسے لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ مضبوط عہد و پیمان یا پکا عہد و پیمان، اس سے مراد یہاں پر نکاح ہے کہ نکاح کی وجہ سے اور حق مہر کی وجہ سے، جب نکاح ہوتا ہے تو آپ کو حق مہر دینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس عورت نے تم پر ٹرسٹ کر کے اپنا آپ تمہارے حوالے کیا اور پھر مرد اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو جب تم نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو جتنا بھی ٹائم آپ نے اس کے ساتھ گزارا تو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اس عورت کو یوز کیا، آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا، اس کے ساتھ انجوائے کیا ٹائم، تو پھر تم کیسے یہ واپس لے سکتے ہو کہ یہ تو حلال ہی عورت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب آپ اس کو مہر ادا کرتے ہیں تو اس نے تو وہ مہر دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں، تو جب آپ نے تعلق بھی قائم کر لیا تو پھر آپ کیسے وہ چیز واپس لے سکتے ہیں کہ جس کی بیسس کے اوپر ہی یہ تعلق قائم ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تم کر بھی کیسے سکتے ہو، تو جو مہر آپ نے دے دیا وہ آپ واپس نہیں لے سکتے۔ آیت نمبر 22، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، یہ ستیلی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ستیلی ماؤں کے بارے میں، کہ اس سے مراد، اور پھر یہ بھی ہے کہ اچھا جو ستیلی مائیں کہ وہ جب باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ چلو ستیلی مائیں یہ کون سی میری سگی ماں ہے تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، تو وہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، تو اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو لا علمی اور نادانی میں ہو چکا اس پہ پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے، بشرطے کہ جب حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر لو اور جو غلط کام ہیں انہیں چھوڑ دو۔ پہلے تو جو پتہ نہیں تھا غلطی سے آپ نے کر لیا، آپ لا علمی میں کر دیا، لیکن اب جب اللہ نے اس کا کلیئر حکم اتار دیا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو نہیں کنٹینیو کر سکتے۔ سوتیلی مائیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اصل ماؤں کے مقام پر ہوتی ہیں، لہٰذا ان سے زبردستی نکاح کرنا، انہیں ورثے کا مال سمجھنا اور ان کے ترکے کے وارث بن بیٹھنا، یہ سب چیزیں شرمناک ہیں اور قابل مذمت ہیں۔ اس حکم سے پہلے جو نکاح تم کر چکے ہو وہ کل عدم نہیں ہوں گے، نہ ہی ان سے پیدا شدہ اولاد حرامی تصور ہوگی، یعنی کہ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا اب اس سے پہلے جو آپ کا نکاح ہوا ہے تو وہ پھر نکاح آپ کا نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی یہ کہ ان سے جو بچے پیدا ہوئے ہوں گے وہ حرام نہیں ہوں گے، اور ان پر اسی طرح وراثت کے احکام بھی لاگو ہوں گے جیسے باقی بچوں پر ہوتے ہیں، لیکن اس حکم کے بعد پھر آپ کسی ستیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ حرام ہو جائے گا۔ آیت نمبر 23، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرطے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پہ کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی کہ جو آپ کے سگے بیٹے ہوں، اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے مگر جو ہو چکا یا گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک لمبی لسٹ بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور یہ لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے محرم کون ہے، کون محرم ہے اور کون
نامحرم ہے. یہ لسٹ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کا بتانا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک تو ڈویژن کی گئی ہے نسب کے اعتبار سے. کچھ رشتے ایسے ہیں اس میں 7 عورتیں ہیں جو حرام ہیں. اسی طرح رضاعت کے اعتبار سے، یعنی کہ وہ جن کا آپ نے دودھ پیا ہو، جن ماؤں کا دودھ پیا ہو، اس سے جو رشتے آگے حرام ہوتے ہیں وہ بھی 7 ہیں. اور تیسرا اس میں سسرالی قرابت سے جو رشتے ہیں وہ 4 ہیں. تو یہ 3 چیزوں میں 3 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نسب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. اس میں پہلے ماں، پھر بیٹی، بہن، پھپھو، خالہ، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یہ 7 بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ سارے 7 کے ساتھ حرام ہے کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح رضاعت کے اعتبار سے جو حرام عورتیں ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور وہ سیم ہے بالکل یہی جو ہم نے ابھی دیکھی نسب کے اعتبار سے. لیکن رضاعت میں جب آتا ہے تو اس میں ایک کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ بچے نے اپنے 2 سال کی عمر میں کم از کم 5 بار دودھ پیا ہو، پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے. اگر 5 دفعہ سے کم پیا ہے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اور یا یہ بھی کہ اگر بچے نے اپنے 2 سال کے پیریڈ میں نہیں پیا، فرض کریں بڑا تھا تھوڑا، 3-4 سال کا بچہ تھا، اس وقت اس کو دودھ پلا دیا آپ نے، تو اس سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہونی چاہیے جس میں بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، اور وہ 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس 2 سال کے ٹائم میں 5 دفعہ بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا ہو تو پھر وہ رضاعت جو ہوتی ہے ثابت ہو جاتی ہے. اور پھر جب یہ ونس یہ ثابت ہو گئی تو پھر اس کے اندر جو رشتے ہوں گے وہ بالکل وہی ہوں گے جو نسب کے اعتبار سے ہیں. اب دیکھتے ہیں سسرالی قرابت سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اس میں باپ دادا کی بیویاں، پھر بیٹوں کی بیویاں، بیوی کی ماں، اور چوتھی اس میں کیا ہے، سوتیلی بیٹی. اب سوتیلی بیٹی چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی انڈر کیئر میں ہو یا باہر کہیں اور کسی کے ساتھ رہتی ہو، جیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی نانی وغیرہ اس کو نانی نے رکھا ہو، ماموں نے رکھا ہو، آپ کے گھر میں نہیں رہ رہی، تو ان ایدر کیس دونوں چیزوں میں ہی یہ سیم رول اس پہ اپلائی ہوگا. تو جو سوتیلی بیٹی ہے وہ اس وقت تک حرام نہیں ہوتی کہ جب تک آپ نے اس کی ماں کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کیا ہو. تو اگر فرض کریں کہ آپ کی شادی تو ہوئی لیکن ابھی تک آپ کا تعلق قائم نہیں ہوا اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کی ماں ہے سوتیلی بیٹی کی، تو ایسی صورت میں آپ سوتیلی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بیوی کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ یعنی کہ سوتیلی بیٹی کی ماں کے ساتھ اپنے تعلق قائم کر لیا، اب آپ کے لیے وہ بیٹی جو ہے وہ اس کی بیٹی حرام ہو گئی، وہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی یہاں پہ مینشن کی ہے کہ ملا لینا، آپس میں ملانے سے بھی منع کیا ہے کہ 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2 بہنوں کو ایٹ اے ٹائم اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا. اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو پھر آپ کو پہلی کو طلاق دینی پڑے گی، اور اگر ایک کے ساتھ آلریڈی ہوا ہوا ہے تو پھر آپ دوسری کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو 2 بہنوں کو ایٹ اے ٹائم ایک بندہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، یہ حرام ہے. لیکن کچھ چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ بیوی اور اس کی پھوپھی، ان کو بھی آپ ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے. کہ جیسے ایک ہی بندہ ہے، اس نے ایٹ اے ٹائم اپنی بیوی تو ہے، اس کی پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح کر لی ہے، ایک ہی وقت میں یہ دونوں بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. اور پھر اسی طرح بیوی اور اس کی خالہ، یہ بھی دونوں ایک ہی وقت میں ایک اور مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو اگر آپ نے دوسری کے ساتھ کرنا ہے تو پھر آپ کو پہلے کو طلاق دینی پڑے گی. کہ فرض کریں اگر آپ نے
پھوپھی کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، پھوپھی کے ساتھ شادی کافی عرصے سے، لیکن اب آپ اس کی بھتیجی سے کرنا چاہ رہے ہیں آگے، تو یا بھتیجی بھانجی کسی کے ساتھ، تو پھر آپ کو پہلے اس کو پھوپھی کو طلاق دینی پڑے گی، پھر آپ اس کا جو ہے نکاح جو ہے وہ کر سکیں گے، ورنہ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لسٹ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا اب اس میں وہ نہیں آتی، جیسے کہ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ نسب کے اعتبار سے جو عورتیں حرام ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، وہ تو ہیں، لیکن اب اگر پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے، لیکن اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، لیکن پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ، خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں جو ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لسٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اب اگر ان میں کوئی بھی ادھر ادھر چیز ہوتی ہے تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے آج اس پارے کو ختم کیا، چوتھا پارہ ہمارا ختم ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا مائل سٹون کہہ لیں ہمارے لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی چیز کو اچیو کیا ہے کہ 4 پارے ختم ہو گئے ہیں الحمدللہ، پتہ بھی نہیں چلا، ایسے ہی تھا جیسے ہم نے ابھی شروع کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کا سفر بھی آسان کرے اور ہمیں توفیق دے، اللہ مہلت دے اتنی کہ ہم اس سفر کو بھی ختم کر سکیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔